بے بطحا گزر کن حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام. نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن. صباتوں اجے مدینے دا سفر کر. صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو. اے ٹھنڈی ہوا جب تیرا روضہ رسول سے گزر ہو تو مجھ گناہگار کی محمد کو ضرور خبر کرنا، میرا احوال ضرور آقا کو دینا. صباتوں اجے مدینے دا سفر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر. ببرئی جان مشتاقم دراں جا، ببرئی جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن. عشق دی جان میری نال چیون. شرائکی تو سب کو سمجھ آتی ہے، اب اس کی تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی. یہ اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں ایک شاعر، اس فارسی کا ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی اشعار کی انداز میں. ایسے کہ دی جان میری نال چیون، نبی دے پاک روزے دی نظر کر. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من اثر کن. تو ہے سلطان کل عالم دا سونا، تو ہے سلطان کل عالم دا سونا. نماڑی تے نگاہ پر اثر کر، نماڑی تے نگاہ پر اثر کر.
حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع تو آج جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی نسبت سے تھا، لیکن چونکہ ایک عاشق نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے نے کہا کہ آج اس عاشق رسول کا تذکرہ کیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، سچی طلب نصیب فرمائے۔ ہم صرف دعووں تک کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے کہ جو ہمیں دنیا کی رنگینیاں اور یہ جو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں نا عشق مصطفیٰ میں، کوئی بھی چیز وہ حائل نہ ہو سکے ہمارے عشق کے اندر۔ اس لیے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین قربان کر گئے، سب چیزیں جو آج ہمارے اندر حائل ہیں، یہ مادہ پرستی، یہ رشتہ داریاں، یہ عزیز و اقارب، یہ قومیت کے نعرے، یہ لسانیت کی بات، یہ وطن کی بات، یہ سب چیزیں ایک جگہ پر بالکل صحیح ہیں، لیکن بات جہاں عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ جائے، بات جہاں محبت رسول کی آ جائے، پھر ان تمام چیزوں کو اس پہ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ سچا صادق عاشق کہلاتا ہے۔ اور جس عاشق کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، جسے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا ہی سچا عشق اور محبت تھا۔ آپ کا تعلق افغانستان کے شہر ہرات سے تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، آج ان کی کتب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا سفر حج ہوا تو اس ٹائم پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، یہی سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، حج ادا کیا، اور حتیٰ کہ جب یہاں سے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام وقت اولیاء اللہ آپ کو رخصت کرنے آتے ہیں، الوداع کرنے آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہم سفر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو چین سے نہیں دیکھا، بے قرار ہی بے قرار رہتے تھے، اور کبھی روتے تھے عشق میں، اور کبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی تھی، رات کی طرف اور ہوا کرتی تھی کہ روضہ رسول پر جانا ہے، وہاں حاضری دینی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرف اور محبت میں یہ عاشق مچلتا جا رہا تھا۔ مکہ المکرمہ میں پہنچے، وہاں حج ادا کیا۔ اب حج ادا کرنے کے بعد پھر سفر مدینہ شروع ہوا۔ عاشقوں کا سفر جب مدینے کی طرف ہوتا ہے پھر ایک کیفیت سے بن جاتی ہے، ایک کیفیت سے بن جاتی ہے۔ اب اس آقا کے پاس جا رہے ہیں جو آقا ہمیں دل و جان سے پیار کرتے ہیں، ہاں، اس نبی کے پاس جا رہے ہیں جو ہمیں دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے ساتھیوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ خود ہی سوچیں، یہاں کی بات الگ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محفل میلاد میں آ کر یا حضور کی نعت سن کر یا تھوڑی دیر بیان سن کر ایک رقت اور کیفیت تو طاری ہو جاتی ہے، لیکن مسجد کے باہر نکلنے کے بعد ہماری حالت پھر وہی ہو جاتی ہے۔ اس بیان، اس نعت اور اس رقت کا اثر ہم پر بالکل تھوڑی دیر رہتا ہے، لیکن عاشق صادق وہی ہوتا ہے، اس کی رقت اور اس کی تاثیر اس کے قبر تک اس کے ساتھ چلتی ہے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسا عشق عطا فرمائے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے مکہ المکرمہ سے سفر کیا آپ نے مدینہ کی طرف، بہت بڑے قافلے کے ساتھ تھے، تو گورنر مدینہ تھے، ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔
میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق آ رہا ہے عبد الرحمن جامی، اسے مدینے داخل نہ ہونے دینا، اسے مدینے داخل نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم سفر، آپ کے ساتھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا جامی کا عشق بڑھتا چلا جا رہا تھا، جامی کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے مدینہ قریب آیا تو ناکہ لگا دیا گیا، ناکہ لگ گیا۔ جب ناکہ لگا تو پھر ہر ایک شخص کو نام پوچھ کر چھوڑنا پڑا کہ بھائی بتاؤ نام کیا ہے؟ میرا نام غلام شبیر ہے، چلو تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ۔ بھائی نام بتاؤ، فلاں نام ہے، چلو تمہیں بھی اجازت ہے چلے جاؤ۔ ہاں بھائی کون ہو؟ کہا کہ عبد الرحمن جامی ہوں۔ بس جیسے عبد الرحمن جامی کہا نا، ناکے والے نے کہا رک جاؤ، رک جاؤ، تمہارا داخلہ منع ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس عاشق صادق کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اس عشق اور محبت سے تڑپ سے آ رہا ہو اور ایسی نعت لکھی ہو۔ یہ پھر علماء نے وجہ بیان کی کہ آپ کو مدینے سے کیوں روکا گیا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق ایسا تھا، اور پھر اس عشق میں انہوں نے ایک نعت لکھی تھی۔ اس نعت کے سبب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی یہ تڑپ لے کر آ رہے تھے کہ یہ نعت میں روضہ رسول کے سامنے پڑھوں گا، یعنی اس وقت نعتیں پڑھنے دیا کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو اپنے دکھڑے سناتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں وہ سنا کے آیا کرتا تھا۔ آج تو ماجرا الگ ہے، دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، نجدیوں کی حکومت ہے، اور پھر نجدی ہم انہیں کہتے ہیں، پھر یہاں والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ نجدی ہمیں کہہ رہے ہو۔ بھائی آپ کو ہم نے نہیں کہا، اگر آپ خود سمجھتے ہو ان کی نسل سے تو بھلے آپ سمجھتے رہو۔ ہم نجدی انہیں کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بے ادبی کرتے ہیں، مولانا عبد الوہاب نجدی کی نسل سے، جس نے سینکڑوں عاشقان رسول کو صرف اس لیے قتل کروایا تھا کہ وہ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اس عبد الوہاب نجدی نے سینکڑوں قتل عاشقان رسول کے اس لیے کرائے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نجد ایسا علاقہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ہر طرف کی دعا کی، مشرق مغرب والوں کی طرف، جس طرف نجد تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہاں کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، اس طرف سے شیطان کا ایک سینگ نکلے گا۔ اب سینگ کی مثال کس لیے دی گئی؟ وہ سینگ کی مثال اس لیے گئی کہ سینگ آپ جتنا سمجھائیں نا، سینگ ٹیڑھا ہوتا ہے، آپ کوشش کریں گے اسے سیدھا کرنے کی، وہ ٹوٹ جائے گا، سیدھا نہیں ہو جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ آج آپ لاکھوں دلیلیں، ہزاروں دلیلیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود و سلام پر دیں، مرتے مر جائیں گے، مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ چلو ہمیں کسی کو منوانا بھی نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے، سچا عشق اور محبت ہے تو پھر عشق نہ کسی سے حوالے مانگا کرتا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے نہ ہم نے کسی سے پوچھ کے عشق کیا ہے۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اس ٹائم پھر نعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ جب آپ کو روکا گیا تو آپ اس لیے یہ نعت لکھ کر آ رہے تھے کہ میں روضہ رسول کے سامنے یہ نعت پڑھوں گا، آگے میں چل کر وہ آپ کو ایک دو اشعار سناتا ہوں اس نعت کے، لیکن آپ کو روک دیا گیا۔ جب روکا گیا تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر جو گزری آہ نکلتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ آخر جب آپ پیچھے ہٹ گئے، اب بحث بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر ایک قافلہ اونٹوں کا گزرتا ہے، ان اونٹوں کے درمیان حضرت مولانا عبد الرحمن جامی چھپ کے پھر مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر گورنر مدینہ کو بتایا کہ میں نے کہا تھا اسے روکو، وہ پھر چل پڑا ہے، وہ پھر چل پڑا ہے۔
اللہ اکبر۔ پھر گورنر مدینہ نے اسے پکڑوایا کہ جب منع کیا گیا ہے، آپ کا داخلہ منع ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، عزیزان محترم، جب پھر روک دیا گیا، عشق پھر اپنے فیصلے خود کرتا ہے، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی پیچھے ہٹ گئے، پھر ایک قافلہ آتا ہے، پھر وہاں سے بھیڑ بکریاں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ایک مینڈے کی کھال پہن کر اس ریوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں اور کونیوں کے بل چل رہے ہیں، کونیوں کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا پتا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے اور کیا تڑپ ہوتی ہے، اور جب وہاں عاشق جاتے ہیں پھر وہاں سما کیسا ہوتا ہے، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب ہو۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمارے دلوں کو بے چین کرتی رہے، بے قرار کرتی رہے۔ اس دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی محبت کو ڈال دے۔ وہ کیسا سما ہوگا، گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ان کونیوں کے بل چلتے پھر اس ریوڑ میں آ رہے ہیں۔ پھر رسول اکرم نے گورنر مدینہ کو زیارت کرائی، فرمایا اسے روکو، وہ پھر آ رہا ہے، اسے روکو، وہ پھر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے عشق اور محبت کا انداز، ایک تو عبد الرحمن جامی کا عشق ہے، اور پھر گورنر مدینہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار زیارت کروا رہے ہیں، بار بار زیارت کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گورنر مدینہ کو اب غصہ آیا، اس نے تلوار میان سے نکالی اور ناکے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عبد الرحمن جامی کو بلایا جائے۔ عبد الرحمن جب قریب ہوئے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، جب منع کیا خبردار، آئندہ اگر ایک قدم ہی بڑھایا تو گردن اتار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بس جب یہ بات کی حضرت عبد الرحمن جامی سے گورنر مدینہ نے، اور پھر غصے سے کہا کہ جاؤ اسے جیل میں ڈال دو۔ جب جیل میں ڈالا گیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر زیارت کروائی۔ اے گورنر مدینہ، وہ مجرم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا، کہ میرا عاشق ہے، میرا عاشق ہے، خبردار اسے جھڑکنا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیسا عاشق ہے جسے اپنے شہر آنے نہیں دیا جا رہا، جسے آپ نے شہر سے آنے سے منع کر دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے جو وہ نعت لکھ کے آ رہا ہے، جب میرے روضے پہ آ کے پڑھے گا اور جس عشق اور محبت سے آ رہا ہے، مجھے قبر انور سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ جو وہ نعت لکھ کے آ رہا ہے، جس محبت اور عقیدت سے آ رہا ہے، اگر وہ آ کر میرے روضے پہ یہ نعت پڑھتا ہے تو مجھے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا، اور میرا قبر انور سے نکلا یہ پھر حشر کے دن ہی ہوگا، نہیں تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اسے ذرا روکو، اسے روکو تاکہ اس کے عشق میں کچھ مزید کمی آئے، تڑپ میں کمی آئے۔ تو عزیزان محترم، وہ نعت کون سی تھی؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، تنم فرسودہ جا
ز ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں یہ جان پارا پارا ہو رہی ہے، یہ دل گناہوں میں عصیاں میں آوارہ ہوتا جا رہا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تو پڑھنا آتا ہے۔ دلم پج مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ یا رسول۔ اور آگے جو شعر مولانا عبدالرحمن جامی نے لکھا کمال کر دیا۔ چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا پھیرا اور آپ کا گزر میرے گھر ہو جائے، میں اس قابل تو نہیں، میں اس لائق تو نہیں، کیونکہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، میں ایک غریب سا عاشق ہوں آپ کا، میں ایک غریب سا عاشق ہوں آپ کا۔ اگر آپ کی آمد ہوئی میں کچھ قربان کر نہیں سکتا، میرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ آپ کی آمد اگر ہو گئی، اللہ اکبر، پھر میں نظر کیا کروں گا، تحفہ کیا دوں گا؟ آپ کے دستار مبارک پہ نہیں، آپ کے سر انور پہ نہیں، آپ کی مقدس جان پہ نہیں، آپ کے مقدس پیروں پہ نہیں، آپ کی مقدس نالین پہ نہیں، بلکہ آپ کی مقدس نالین کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے جامی، اس پہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ آخر پھر جامی کو اجازت ملتی ہے جھومتے جھومتے محبت میں، عشق اور محبت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر علماء نے لکھا جو کیفیت بنی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے مصافحہ فرمایا۔ عزیزان محترم، جب آپ کو علماء رخصت کرنے آئے، جب آپ حج کر کے روضہ رسول کی حاضری دے کر واپس آئے، جب جانے لگے تھے نا، آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی۔ جب حج سے واپسی ہوئی، جب علماء ملنے آئے، دیکھا کہ داڑھی بہت چھوٹی ہے، داڑھی بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ اب اس ٹائم صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی، تنقید برائے اصلاح ہوا کرتی تھی۔ آج تو تنقید ہی تنقید ہے،
تنقید برائے اصلاح، لوگوں نے کہا کہ حضور والا جب آپ یہاں سے گئے تھے آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، اب یہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں، اس داڑھی سے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو جھاڑو دیتا رہا ہوں، جھاڑو دیتا رہا ہوں۔ آج صرف سیلفیاں وہاں نکالی جاتی ہیں، صرف وہاں فوٹو کھینچے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، جب وہاں جا کر بھی ہمارا دل یہاں لگا ہوا ہے، جب وہاں پہنچ کر بھی ہمارا دل رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے، تو پھر ہم نے روضہ رسول پہ کیا حاضری دی، کیا سلام پیش کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی حاضریاں قبول فرمائے۔ لیکن جب عاشقان رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیا کرتے ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی جیسے بڑے بڑے عاشقان رسول باادب طریقے سے حاضری دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جامی جیسا عشق نصیب فرمائے، جامی جیسی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔